بات جب بھی کشمیر کاز کی ہوتی ہے تو میں حسب روایت جذباتی اور انقلابی باتوں سے ہٹ کے باقی سیاستدانوں کی طرح سٹیٹمنٹس دینے سے گریز کرتا ہوں کہ جی کشمیر ایشو شوڈ بی ریزالوڈ اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشنز آف یونائٹڈ نیشن۔ دیکھیں، ایک چیز میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عوام سے یقیناً ڈھکی چھپی بات ہے۔ جب بھی ہمارے یہ ڈھگے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اور جا کے کشمیر کاز پہ بات کرتے ہیں تو ہندوستان سامنے سے بلوچستان ایشو، جو سیلف پروکلیمڈ ایک قسم کا بلوچستان ایشو ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو کاؤنٹر نیریٹو آ گیا، آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ اس کے بعد آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہ کریں، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، مل ملا کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ درمیانی راستہ پچھلے 70-72 سالوں سے کیوں نہیں نکل رہا؟ بات یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اے کاؤنٹر نیریٹو۔ ہمارے پاس جیتی ہوئی جنگیں ہم نے ٹیبل پہ کیوں ہاری؟ کیونکہ ہمارے پاس تھنک ٹینکس اس طرح کے موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر لابنگ کرنے والے وہ گروپس موجود نہیں ہیں۔ یہ جا کے جو ہے وہ اوباما یا ہلری کلنٹن کے ساتھ سیلفیاں لے کے فیلنگ بلیسڈ کے سٹیٹس لگانے والے بہت موجود ہیں، لیکن کشمیر کاز کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کرنے والا ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو پہ آپ آسام موومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ جوناگڑھ موومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہندوستان میں چلنے والی تلنگانہ موومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ حیدرآباد دکن کی موومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ خالستان موومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان میں اس وقت 237 مائنر سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان وچ 37 میجر سیپریٹسٹ جو ہے وہ موومنٹس چل رہی ہیں ہندوستان میں۔ ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں الف بے پے کا بھی نہیں معلوم۔ ہم صرف تنخواہیں لے کے جا کے سیلفیاں بنا کے آ جاتے ہیں کشمیر کاز کے نام پہ، اور یہ اسلام آباد میں، یہ پنڈی میں، یہ لاہور کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس بلا لینا کشمیر کے نام پہ، پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز کو اور ایلیٹ کو اور تمام جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کو بلا کے کہنا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ ہم یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، جس میں آدھے اراکین سو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم ہندوستانی مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ جناب والا، آپ کی مذمت نہیں چاہیے کشمیریوں کو۔ مذمت آپ سے اچھی میں کرتا ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کے جناب، مذمت آپ سے اچھی میں آپ سے بڑا مجمع لگا کے سڑک پہ کر دوں گا اور کرتا آیا ہوں۔ مذمت آپ سے اچھی میں یہ پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر کے کر لوں گا اور کرتا آیا ہوں۔ مذمت آپ سے اچھی میں کالجز، یونیورسٹی اور سکولز میں جا کے کر لوں گا۔ وہ کام ہم جیسے عوام کا ہے، عام لوگوں کا ہے۔ آپ کا کام ہے پالیسیز بنانا، آپ کا کام ہے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے لابنگ کرنا، آپ کا کام ہے۔ دیکھیں، میں ایک چیز کشمیر کی عوام کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں بہت واضح طور پہ، آپ پاکستان آ کے اس بات پہ سروے کر لیں۔ میں انوائٹ کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو کہ آ کے سروے کر لیں۔ یہ جو لوگ who used to speak at international forums and they used to say that we have nothing to do with the militants of Indian occupied Kashmir, we have no connection with the freedom fighters of Indian occupied Kashmir، جو ہمارے ملک کے کئی اس طرح کے ریپریزنٹیٹیوز جا کے کہتے ہیں، سو کالڈ ریپریزنٹیٹیوز، مسلط کردہ ریپریزنٹیٹیوز جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی whosoever is involved in any sort of armed struggle, we do not have any sort of connection, we do not own them, they are militants, they might be terrorists۔ جناب، میں کشمیریوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تعداد پاکستان میں صرف 2 سے 3% ہے، بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اسی 2 سے 3% لوگوں کو میڈیا کوریج دی جاتی ہے۔ انہی 2 سے 3% لوگوں کو انٹرنیشنل فورمز پہ بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے مطلب کی بات کرنے والے کا اگر خبر لگتی بھی ہے تو کسی اخبار، لوکل اخبار کے چوتھے پیج کے نکڑ میں لگتی ہے، جو آپ کی آزادی کی جدوجہد کی بات کرتا ہے، اور وہ بھی اگر خبر لگ جائے تو بڑی وہ خوشخبری کی بات ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ ظرفی کی بات ہوتی ہے اس ادارے کی جو خبر لگاتا ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے 95% سے 97% لوگ کشمیر کی ہر قسم کی فریڈم موومنٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اون بھی کرتے ہیں۔ either it is a political movement, either it is
any sort of freedom movement, either it is a democratic movement or either it is an armed movement. I repeat, either it is an armed movement. جیسے militant movement کہا جاتا ہے, میں نے militant نہیں کہتا. چی گویرا militant نہیں تھا, he was a freedom fighter. اس کے علاوہ مارٹن لوتھر کنگ اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے, they were not militants, they were freedom fighters. ان کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا, ان کے ماں بہنوں بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں؟ نو. جرم یہ ہے کہ پاکستانی پرچم سینے پہ سجایا ہوتا ہے. جرم یہ ہے کشمیریوں کا کہ وہ وہاں کے چوکوں چوراہوں, گلی گلی, کوچے کوچے, نگر نگر, ڈگر ڈگر پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہیں, پاکستانی پرچم میں دفن ہونا اپنی وصیت کرتے ہیں. یہ جرم ہے جس کی سزا انہیں مل رہی ہے. وہاں کے یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے, ایون وہاں کی معصوم بہنوں کو دیکھ لیا جائے تو کشمیر کی سڑکوں پر نکل کے جیوے جیوے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا, انڈیا نے تو کئی مرتبہ کشمیر کے کئی فریڈم فائٹرز کو یا کئی اس طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کو کہا ہے کہ آپ صرف آزادی کی بات کریں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمیں پاکستان سے, آپ پاکستان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ اپنی آزادی کی بات کریں نا. اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ کیونکہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا اس لیے آپ کو شاید اچھی نہ لگیں, بات یہ ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ اگر اگلے 8-10 سال میں کشمیر کو آزاد بائی ہوک اور کروک یا بائی فورس نہ کرایا گیا تو پھر یہ رائے شماری ہوگی بھی تو پاکستان کے حق میں کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ انڈیا از گوئنگ ٹو میک کالونیز ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. India is going to make colonies for the Pandits and for the Hindus, for the Sikhs in Indian occupied Kashmir. وہ وہاں پر سکھوں کو, ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے کشمیر میں. اور پھر جب رائے شماری ہوگی تو ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہوگی, اور جب تعداد زیادہ ہوگی تو ووٹ جو ہوں گے, جو یونائٹڈ نیشن کی امبریلا میں آ کے رائے شماری کی جائے گی کہ کشمیری has to decide their future. Kashmir has the right to decide about the Kashmir. Either they want to annex themselves with Pakistan or with India or to become an independent state. جب یہ بات چلے گی, جب الیکشنز ہوں گے آج سے 8-10 سال کے بعد اور ہندوستان خود الیکشن کرائے گا, تو میجورٹی آف دا ووٹ بینک جو ہے وہ ہندوستان کی فیور میں جائے گا, کیونکہ کالونیز بن چکی ہوں گی. وہاں پر تعداد ہندوؤں کی زیادہ ہوگی مسلمانوں سے, وہاں پر تعداد سکھوں کی زیادہ ہوگی مسلمانوں سے, اور الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے کہ وہ فیصلہ ہندوستان کے حق میں جانا ہے. اور یہ جو ڈھگے نما انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حکام بالا میں اور ہر ادارے میں, ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پیلٹ گن سے مارا گیا, وہ جو عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا, وہ جو بچوں کو, وہ جو چھوٹی 4-5 سال کی بچی کو وہاں پر گینگ ریپ کیا گیا, اور اس کی آزادی, اس درندے کی آزادی کے لیے پورے ہندوستان میں شیو سینا, RSS, آریہ سماج اور سنگھٹن اور سنگھ پریوار جیسی تنظیموں نے احتجاج کیے. کہ کیا ہوا, ایک مسلمان بچی کو ہی تو مارا ہے, ہندو تھوڑی تھی. ایسے لوگوں کو کون جواب دے گا؟ میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, کشمیر کا حل یونائٹڈ نیشنز دیکھیں تب سامنے آئے گا. مجھے بتا دیں ایک بار کہ کب ایسا ہوا کہ کسی مسلمانوں کے حق میں یونائٹڈ نیشن نے کوئی بات کی گئی ہو؟ 5 چودھری جو اوپر بیٹھے ہوئے نا, امریکہ, برطانیہ اور یہ فرانس اور جرمنی اور یہ لوگ, یہ جناب جو ویٹو پاور کا اختیار رکھتے ہیں, یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا, چین کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ یوں حل ہو جائے. وہ ویٹو کا اختیار کر لیں گے, نہیں ہم ہندوستان کے ساتھ دینے. آپ کے ساتھ سمجھتے ہیں, ایک امریکن بلاک ہے, ایک رشین بلاک ہے, دونوں کے پاس ویٹو پاور ہے. امریکہ آپ کے حق میں ہوگا تو رشیا اگینسٹ ہوگا, دونوں سپر پاور کی جنگ میں ایک دوسرے کے اگینسٹ. تیسرا چائنا ہے. ان تینوں ملکوں میں سے کوئی ایک آپ کے فیور میں ہو, 2 اگینسٹ ہوں گے. کوئی ایک انڈیا کے فیور میں ہو تو 2 اس کے اگینسٹ ہوں گے. تو ویٹو کا اختیار تو کوئی ایک بھی اگر اختیار حاصل کر لے اور کوئی ایک کنٹری بھی ان تینوں میں سے اگینسٹ چلا جائے اس کے, تو یونائٹڈ نیشن تو کیا, باقی دنیا کے سارے ممالک کشمیر کو پاکستان بنانے کے کھاتے میں یا ہندوستان سے آزاد کرانے کے کھاتے میں کھڑے ہو جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ ویٹو پاور کا یہ جو ناجائز چودھری بیٹھے ہوئے اوپر, وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. بات ہوتی ہے برابری کی سطح پر, بات ہوتی ہے غلامی کی سطح پر نہیں ہوتی. اور آپ لوگ کیوں ایسی آرمڈ سٹرگلز کو آن نہیں کرتے؟ پیسہ رک جائے گا, ایڈ رک جائے گی. کس ایڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, این عورت, ایک
جو خاتون ہے, a woman, she deserves respect, she deserves پردہ, she deserves کہ اس کو عزت دی جائے, اس کو احترام دیا جائے. لیکن آپ اگر یہ کہ نہیں جی ہم اکنامکلی تو بہت ویک ہیں, لہٰذا اس عورت کو بازار کی زینت بنا دو, تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے, اکنامکلی ہم بہت سٹرونگ ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ پاکستان کو اکنامکلی سٹرونگ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ملک کی عزت اور غیرت پر حملہ کر کے. ایک قوم کی بیٹی جو قوم کے حقوق کی آواز اٹھاتی ہے وہ امریکہ کی جیلوں میں رول رہی ہے, دھکے ٹھڈے کھا رہی ہے. اس کے لیے بیان دے کے سیاست چمکانے والوں, اب اس کے ووٹ بینک پہ تم اگر آ چکے ہو حکومت میں تو کچھ کرو اس کی آزادی کے لیے, بجائے اس کے کہ ایک بلاسفیمر کو رہا کروانے کے لیے 17 مسلمانوں کو چوک چراہوں میں شہید کر دیا گیا اور FIR نامعلوم افراد کے خلاف کٹوائی گئی. اس طرح کی حرکات سے you are never going to make any sort of so-called نیا پاکستان, you are never going to make any sort of so-called ریاست مدینہ. اس طرح آپ نہیں بنا سکیں گے بچہ, اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی ہے. اس ایک اسلامی فلاحی ریاست یا ریاست مدینہ کا جو تصور آپ دے رہے ہیں, وہاں پر عمر لا بڑا زبردست قسم کا, سخت قسم کا لا ہے. وہ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دیتا کسی ایک مظلوم کے ساتھ. وہ کہتا ہے دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے تو میں عمر اس کا جواب دہ ہوں گا کیونکہ میں حاکم وقت ہوں. ساہیوال کا جواب دہ کون ہے؟ اس کے علاوہ جو 17 لاشیں وہاں گری ان کا جواب دہ کون ہے جس کا ایک خبر اخبار کے نکڑ میں بھی نہیں آئی؟ قوم کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے. اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں, واپس کشمیر کاز پہ آتے ہوئے, کشمیریوں کے نام پہ سیاست کرنا چھوڑ دو. اگر کشمیر سے واقعی پیار ہے, اگر کشمیر کو واقعی پاکستان کی شہرک کہتے ہو تو move forward. If you are not going to support any sort of armed movement in Indian occupied Kashmir, at least اسے تھپکی تو دے دو کہ بیٹا you are doing a wonderful job. اس کا خون بڑھ جاتا ہے. وہ جو مجاہد لڑ رہا ہے نا, بغیر تنخواہوں کے لڑ رہا ہے, بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہا ہے. ایسے نہیں کہ خیر اس طرف نہیں جاؤں گا, جو بغیر تنخواہوں کے لڑ رہے ہیں نا ان کو تھپکی دے دو, وہ تمہارے صرف تھپکی کے محتاج ہیں. کہ کم از کم ایٹ لیسٹ if they are giving شہادت, if they are sacrificing their lives for the sake of Pakistan, at least Pakistan is recognizing them. At least you have to recognize your mujahideen who are sacrificing their lives for your country free of cost. They're sacrificing their families for you. They're facing hurdles, they're facing a lot of difficulties in their practical life. ان کے خاندان کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. They're fighting for the sake of Pakistan. Or not only for the sake of Pakistan, they're fighting for the sake of that ideology on the basis of which Pakistan was created, on the basis of which Pakistan came into being. And that ideology starts and ends up only on the name of Islam. اور اسی اسلام کو اگر آپ پاکستان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرنائز یا لبرل اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں گے, تو جناب you are never going to be a successful state. I should be very loud and clear. اکنامکلی اسٹیبل ہونا تھا, ہندوستان کے ساتھ آپ شاید زیادہ بہتر ہو جاتے, لیکن جس پاکستان کو آپ تہمت لگا کے بات کرتے ہیں, نہیں یہ تو مولویوں شولیوں والے کام ہیں, ہم سائٹ پہ ہوتے ہیں. جناب یہی چھوٹا طبقہ, ان کے بزرگ اگر تحریک پاکستان میں آپ کا ساتھ نہ دیتے نا تو کیا ہوتا, تو میں بتاتا ہوں. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ شخص میرا مرید نہیں جو محمد علی جناح کو سپورٹ نہ کرے ان دا کریشن آف پاکستان. اور پھر جب شدت اختیار کر کی تحریک پاکستان تو کہتے ہیں میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جو محمد علی جناح کو سپورٹ نہ کرے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. سردار مولانا عبدالستار خان نیازی, who was among the founding members of MSF Muslim Student Federation at the time of partition, what he did, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا. وہ نوجوان جب بڑا ہوتا ہے, جب عبدالستار خان نیازی مولانا عبدالستار خان نیازی بنتا ہے, پاکستان میں 70-80 کی دہائی میں جب تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہی ہوتی ہے, تو جنرل ضیاء الحق کا ADC آتا ہے اور کہتا ہے مسٹر نیازی آپ ان تحریکوں سے دور رہیں, ریاست کو خطرہ ہے. آپ مسکراتے ہیں. جنرل ضیاء الحق مرحوم کا ADC کہتا ہے
Mr. Niazi, you know, I'm in uniform and we're running the state and you are under the state. مولانا عبدالستار خان نیازی مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ بیٹا جان, I know you are in uniform and you are running the state and we are under the state, but let me be very loud and clear کہ بیٹا جان, I was in uniform when you were in liquid state. یہ تھا چھوٹا طبقہ. He was in uniform at the time of تحریک پاکستان. پھر جب انہیں کمرہ عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے تو جج صاحب جو تھے وہ ذرا جوان ٹائپ تھے. اس نے کہا نیازی, تمہاری تو ساری زندگیاں تحریکوں میں گزری ہیں, کس طرح کے آدمی ہو تم؟ مولانا عبدالستار خان نیازی نے جج کو مخاطب کر کے کہا, بیٹا اگر اس نیازی نے تحریکوں میں اپنی زندگی نہ گزاری ہوتی تو آج تو اس کرسی پہ نہ بیٹھا ہوتا, آج کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہا ہوتا. یہ تھا چھوٹا طبقہ. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو روحانی پیشوا ہیں, ان کو اس دور کے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن خضر حیات ٹیوانہ گورنر پنجاب ہوا کرتا تھا متحدہ ہندوستان کا. ہی روٹ اے بلینک چیک ٹو ہم اینڈ ہی سیڈ, سیالوی صاحب, fill this blank check, fill it, sign it and tell me the amount of money you need, but do not support Mr. Jinnah for the creation of Pakistan. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ had burnt that blank check, چلا دیا اس بلینک چیک کو. پھر خضر حیات ٹیوانہ کہتا ہے کہ سیالوی صاحب, اب اگر آپ نے مسٹر جناح کو سپورٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور تاریخی جواب تھا خواجہ قمر الدین سیالوی کا کہ I had learned 99 names of Allah in which the name of خضر حیات ٹیوانہ is not present. یہ تھا چھوٹا طبقہ. یہ چھوٹا طبقہ اگر اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ نہ دیتا ان دا کریشن آف پاکستان, تو آج وہ لوگ جو اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں وہ مسنت وزارت یا مسنت صدارت پر نہ ہوتے, آج وہ کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے. ریاست ماں ہوتی ہے, ماں کبھی اپنے بچے کو چھوٹا طبقہ نہیں کہتی, ریاست ماں کی طرح ایکٹ کرتی ہے. And one thing you all should listen it very loud and clear. پاکستان اسلام کی بیسس پہ بنا تھا, اور یہ حقیقی معنوں میں نیا پاکستان یا ریاست مدینہ کا جو تصور دیا جا رہا ہے وہ تب ہی ہوگا جب یہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں, جب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کرنا چھوڑ دیں کہ جی وہ اکنامکلی ہم سٹرونگ ہو جائیں گے. ملک کی عزت, غیرت, بقا, سلامتی کو بیچ کے تم اگر اکنامکلی سٹرونگ ہونا چاہتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور سن لیں کہ 2 وقت کی روٹی جو آپ کھاتے ہیں نا, ایک وقت میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں, وہ غیرت بیچ کے کھاتے ہیں. اس سے بہتر ہے ایک ہی روٹی کھائیں لیکن اپنی حق حلال کی کمائی کی کھائیں, عزت دار طریقے سے جئیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پائندہ باد, تابندہ باد.